السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر لسنرز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق مالک رازق ہیں اور ساری کائنات کے نظام اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کو چلانے والی ذات، اس کو سنبھالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی ایک تنکا بھی، کوئی ریت کا ایک ذرہ بھی اور پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ رب العزت کے امر کے بغیر، اللہ رب العزت کی قدرت کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ پانی پیاس بجھانے میں اللہ رب العزت کے امر کا محتاج ہے۔ کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، یہ غلط یقین ہے۔ کھانے سے بھوک مٹانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پانی سے پیاس نہیں بجھتی۔ اگر پانی سے پیاس بجھتی ہوتی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بے نمازی آدمی کی موت آتی ہے تو وہ اتنا پیاسا ہوتا ہے، اتنا پیاسا مرتا ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو پتہ چلا کہ پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اب ہم کتنی نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر میں جو سانس لیتا ہوں، یہ سانس روانی سے جو آ رہا ہے، صبح میں اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک میں مسلسل سانس لے رہا ہوں، اور یہ سانس بغیر کسی رکاوٹ کے اب آ رہا ہے۔ اگر اس میں ایک دفعہ بھی رکاوٹ آئے، میرا جینا مشکل ہو جائے۔ دن میں 10 دفعہ رکاوٹ آئے تو میں اور مشکل میں پڑ جاؤں، 100 دفعہ آئے تو میرے لیے تو جینا محال ہو جائے۔ کبھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ کتنا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ میں سانس لیتا ہوں بغیر کسی رکاوٹ کے آ جاتا ہے۔ میں پانی پیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ اگر پیاس نہ بجھے، کتنا پانی پئیں گے، پھٹ جائیں گے۔ اور کتنے واقعات ہیں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو عذاب دیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا واقعہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام کو تنگ کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی اذیت اور عذاب میں مبتلا کیا کہ اس کو پیاس لگتی تھی، پیاس بجھتی نہیں تھی، وہ پانی پیتا رہا حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ یہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری تکلیفوں مشقتوں کو دور فرما دے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو چھوڑ کے سکون مل سکتا ہے؟ آج جو ہمارے اوپر پریشانی، تکلیف، مصیبت آئی ہوئی ہے تو کیا اس کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی دور کر سکتا ہے؟ احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ احتیاط سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کو منانے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اصل تو یہ ہے، آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں، جب کوئی بے احتیاطی کروانے والا آئے گا آپ مجبور ہو کے کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً سلام لیتے ہیں، شرم سے کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہائے اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے کہ مسائل کا حل وہاں ہے جہاں ہم ڈھونڈ نہیں رہے۔ ساری دنیا بے بس ہو چکی ہے کہ فیصلہ اوپر سے ہے۔ ایک حکایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک ہرنی کہیں سفر پہ جا رہی تھی تو اس نے اپنے بچے کو شیر کے حوالے کر دیا، کمیاں تم اس جنگل کے بادشاہ ہو، میں تمہارے حوالے اس کو کر کے جا رہی ہوں، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں تم پہ اعتماد کر رہی ہوں، اس کی حفاظت کرنا۔ اس نے کہا بی بی تو جا، میں تیرے بچے کی حفاظت کروں گا۔ اب کیا ہوا، سارا دن شیر اس کو اپنی کمر پہ بٹھائے رکھتا، جیسے ہی کوئی جانور قریب آنے کی کوشش کرتا وہ اسے ڈرا کے بھگا دیتا اور یوں ہی وہ حفاظت کرتا رہا۔ ایک دن کہیں سے باز وہ اوپر سے اڑ رہا تھا، اس نے دیکھا یہ شیر ایسے اس بچے کو لے کے چلا ہے، چھوٹا سا بچہ، تو عمومی طور پہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ بچوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس باز نے اس بچے کو، ہرنی کے بچے کو اٹھایا اور لے کے وہ اڑ گیا۔ کچھ دن بعد ہرنی واپس آئی تو اس نے کہا کہ وہ بچہ، میرا بچہ کہاں ہے؟ کبھی بھی وہ اس طرح باز آیا تو اٹھا کے لے گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارے حوالے کیا تھا، تم اس کی حفاظت نہ کر سکے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بی بی زمین والے ہوتے پھر تو میں دیکھ لیتا کوئی کیسے تیرے بچے کو نقصان پہنچاتا۔ اب وہ اوپر سے آیا تھا، میں اس کو کیسے روکتا؟ تو زمین کے فیصلے ہو،
زمین والوں کی وجہ سے مسئلے ہوں پھر تو حل ہو سکتے ہوں. اب فیصلہ آسمانوں سے آ رہا ہے، ہم کیسے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ خدا را اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے صلح کر لیں، اور اسی میں ہماری نجات بھی ہے اور اسی میں سکون بھی ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ گناہوں کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. جو پہلے مصروف ہوتے تھے آفس کے کاموں میں اور اپنی ذمہ داریوں میں، اب وہ گھر بیٹھے گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. رمضان بہت قریب ہے، نہ جانے یہ رمضان جو اتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے، ہم اس کی برکتیں سمیٹنے سے محروم نہ رہ جائیں. خدا را اس رمضان کو قیمتی بنا لیجیے. اس کے لیے اپنا معمولات کا ایک شیڈول بنائیں، معمولات کا سیٹ اپ بنائیں، اس کے مطابق اس رمضان کو گزاریں. ابھی سے تیاری کیجیے. تو اصل بیسک میں عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں تو نمبر 1 حفاظت کی دعائیں، ان کا اہتمام کیجیے. نمبر 2 احتیاطی تدابیر پر عمل کیجیے. اور نمبر 3 اللہ رب العزت سے صلح کیجیے. یہ بہت ضروری ہے. اللہ سے صلح نہ کی تو یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے، عذاب بڑھتے چلے جائیں گے. ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں حوصلہ دیں. اللہ رب العزت سے صلح کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، اپنے گھر والوں کو دین کی طرف راغب کیجیے، اپنے گھر کا ماحول بدلیے، اعمال شروع کیجیے. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی جب اللہ راضی ہو جائیں گے. صلح کیجیے، اعمال کیجیے، احتیاطی تدابیر کیجیے اور اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ لیجیے. انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.